الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن پاک کی چند ایسی آیات مبارکہ جو جنات پہ نہایت باری ہے، اور جس مکان میں جنات تنگ کرتے ہیں، جنات نے ڈھیرا ڈال دیا ہے، رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں، مختلف قسم کی بندشوں کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی جنات اگر بچی کی رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں، رشتہ آتا ہے، تو اس وقت چہرہ ایسا بے نور ہو جاتا ہے اور بچی لوگوں کو بدشکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ٹھیک ٹاک رشتہ جو خوشی سے آیا ہے واپس کبھی نہیں پلٹا، کبھی ڈراؤنے خواب، کبھی کسی شکل میں نظر آنا، مختلف طریقوں سے پریشان کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اور اعمال میں سستی ہو جاتی ہے، نماز میں، ذکر اذکار تلاوت میں سستی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک بہت ہی خاص عمل ہے جو آج کے درس میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر چند دن، کم از کم 3 دن ورنہ 7 دن اس عمل کو اگر آپ کریں گے گھر میں، تو انشاءاللہ جنات تڑپا تڑپا کے آپ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ گھر سے بھاگ جائیں گے، اور گھر کے قریب بھی پھر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ نہ کسی عامل کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یہ عمل آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے گھر قبرستان کے قریب ہے، جو دریا کے کنارے رہتے ہیں، یا جو یورپ میں رہتے ہیں، جہاں پتہ نہیں آپ سے پہلے کون رہا اس گھر میں، مسلم تھا، غیر مسلم تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، تو اس طرح کے مختلف قسم کے شیاطین پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر گھر میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے، اس مصیبت سے، خواہ 50 سال کے جنات کیوں نہ ہو جہاں ڈیرا ڈالا ہے، وہ نکل جائیں گے، اور نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ ایسی، ان آیات مبارکہ میں طاقت ہے، جب آپ خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بلکہ خود ان آیات مبارکہ کے متعلق احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک کی تفاسیر میں یہ بات صراحتاً ذکر ہے کہ جنات اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اور ان آیات مبارکہ کے سامنے جنات ٹھہر نہیں سکتے۔ بس یہ کوشش کریں کہ یہ آپ خود پڑھیں، اور ریکارڈنگ اس کا فائدہ نہیں دے گا، آپ خود پڑھیں۔ اگر خود کوئی بھی نہیں ہے گھر میں قرآن پاک پڑھنے والا تو بد نصیبی ہے، پھر مجبوراً کسی نیک صالح عالم حافظ کو بلا کے ان سے پڑھائیں۔ بہتر وقت اس کا ہے جب سورج غروب ہونے لگے، کیونکہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو یہ جنات شیاطین اس کی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بس یہی وقت ہے ان کو گھر سے نکالنے کا، اور ان کو تڑپانے کا، اور ان سے نجات حاصل کرنے کا۔ مغرب سے آپ سمجھ لیں کہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ باوضو اپنے گھر کی کسی بھی حصے میں، کسی بھی کونے میں، برآمدے میں، کمرے میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ان آیات مبارکہ کو ذرا بلند آواز سے پڑھنا شروع کیجیے۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ،
سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ مبارک صورت ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان اتنا پریشان ہوا اور اتنا غمگین ہوا اور اتنی اس کی محنت پہ پھانی پھیر گیا کہ اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنا شروع کی کہ میں برباد ہو گیا۔ یہ سورت اتری ایمان والوں پہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، میں برباد ہو گیا، اہل ایمان اس کو پڑھیں گے، میں اور میری نسل برباد ہوگی۔ تو پوری سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری آیت آیت الکرسی ہے، جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جنات و شیاطین اس آیت الکرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تیسری دو آیات اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عرش کے خاص خزانے سے مجھے عطا کی گئی ہے، اور یہ دو آیات جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جس گھر میں ایک رات بھی ان آیات مبارکہ کا تلاوت کیا جاتا ہے 3 دن تک جنات و شیاطین قریب بھی نہیں آتے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ چوتھی چیز سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54 اور 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ایک آیت یہ ہے، یہ آیت نمبر 54۔ آگے آیت نمبر 55 ہے، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب اگلی والی آیت نمبر 56 بھی پڑھ لے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ بس ان آیات مبارکہ کی برکت یہ ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، جب یہ آیات اتری مدینہ منورہ سے جنات، جو غیر مسلم جنات، شریر جنات باہر بھاگنے لگے، کہا اب یہ آیات اتری ہے، ہمارے لیے مدینہ میں رہنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تو بس یہ 4 چیزیں ہیں، اور آخری 5ویں چیز جو ہے وہ آذان ہے۔ آذان دے دے بلند آواز سے، یہ 5 اعمال کرے، 3 دن مسلسل کرے، اس مخصوص وقت پہ کرے، انشاءاللہ جنات و شیاطین سے چھٹکارا مل جائے گا، گھر والے سکون کی نیند سوئیں گے، اور جو جناتی مریض ہیں ان کو سکون مل جائے گا، اور گھر میں راحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شریر و شیاطین اور شریر و جنات جو ہیں یہ تڑپ کے اور دم بگا کے انشاءاللہ آپ کے گھر سے، آپ کے مکان سے، آپ کے دفتر سے، آپ کے فیکٹری سے بھاگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک عمل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔